اسوہ ابراہیم، اسی نسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ آپ نے سنا جس میں اللہ نے فرمایا کہ البتہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا جو سفر ہے اس کے دوران اولو العزم رسولوں کی پیروی کا آپ کو حکم دیا، جس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک نمونہ پیش کیا جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولو العزم رسولوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے ایک نمونے کے طور پر رکھ کر ایک نمونہ پیش کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالکل مشابہت والے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام ہر سال جو ہے یہ حج کا موسم اور عید الاضحیٰ، عید قربان، یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کی ہمیں یاد دلاتی ہے کتنی قربانیاں ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ اسوہ کی جو اہمیت ہے اس کو اگر ہم سمجھیں، اسوہ رول ماڈل، آدرش، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو انسان کامن سینس رکھتا ہے، بس سمجھ ہے اس کو، بہت ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کا وہ کامن سینس اس کو بتاتا ہے کہ اس میدان میں مجھ سے پہلے کون کامیاب ہوا ہے، تو وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان کیسے کامیاب ہوا، اور پھر اس کو جان کر وہ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اسوہ کی اہمیت ہے۔ ہم بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم محبت پانا چاہتے ہیں، اس کی رضا پانا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی جنت تو آپ سے آپ ملے گی۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے محبوب بنے، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، ہم ان کی زندگی کو جانیں تاکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ اور ادائیں معلوم ہو جائیں۔ یہ اسوہ کی اہمیت ہوئی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا۔ بِكَلِمَاتٍ، یہ نکرہ، اس کے تعلق سے علماء نے جو ایک نقطہ بیان کیا ہے، بِكَلِمَاتٍ یہ نکرہ ہے، یعنی یہ جو امتحانات ایک تو جمع کا صیغہ ہے، اللہ نے امتحانات لیے کچھ، 1 2 3 جمع کا صیغہ ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان تمام کے تمام امتحانوں کو، جتنے بھی امتحانات اللہ نے لیے ان سب کو ابراہیم علیہ السلام نے تمام کیا، کامیاب کیا، کامیاب ہوئے وہ۔ یہ امتحانات بڑے غیر معمولی تھے۔ جو بھی انسان بن کر اس دنیا میں آتا ہے زندگی اس کے لیے امتحان ہے، چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے غیر نبی ہو، زندگی اس کے لیے امتحان ہے۔ امتحان کے تعلق سے بھی یہ ضروری ہے کہ جس انسان نے امتحان کو بہت اچھی طرح سے کامیاب کیا ہو، اب جو امتحان دے رہا ہے وہ اس کو دیکھے جس نے اس امتحان کو پاس کیا ہے، کیسے پاس کیا۔ فاطمہ،
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर इम्तिहान लिया, हमारे लिए भी जिंदगी इम्तिहान। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही वो अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत को बनाया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले। तो इम्तिहान देने वाले के लिए, जिसने इम्तिहान कामयाब किया है, उसकी जिंदगी सामने हो कि मैं भी इस इम्तिहान को पास करूं, मैं भी कामयाब हो जाऊं। इम्तिहान के ताल्लुक से, उसवा के ताल्लुक से ये बातें हमने सुनने के बाद, इम्तिहान का कुछ तकाजा है। अगर किसी का इम्तिहान लिया जा रहा है तो उसका तकाजा है। उसवा और इम्तिहान को हमने देखा। अब इम्तिहान का तकाजा और इबादत। अल्लाह ताला ने जिस भी चीज को पैदा किया है, अगर इंसान को मालूम हो कि इसके पैदाइश का मकसद क्या है, जैसे कि मुसलमान को बगैर पूछे हुए अल्लाह की किताब बता देती कि अल्लाह ताला ने इसको किस लिए पैदा किया। अबस और बेकार नहीं पैदा किया किसी चीज को। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हर चीज को अल्लाह ने मकसद किया। अगर मकसद मालूम हो जाए तो अब इंसान गौर करे कि जिस मकसद के लिए ये चीज बनाई गई है, मकसद के एतबार से वो सारी चीजें उसमें हैं, तो इंसान देखेगा कि हाँ, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको बनाया वो तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। या बरअक्स, इंसान को नहीं मालूम है कि इस चीज को क्यों बनाया गया है, मगर वो गौर और फिक्र करे कि ये चीज में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, कैसे चीजें ये आपस में तालमेल के साथ में एक नतीजा दे रही हैं, इसका नतीजा निकल क्या रहा है, ये नतीजा अच्छा ये इस चीज के लिए बनाई गई है। तो बरअक्स, मकसद मालूम हो, मकसद के एतबार से सारी चीजें अल्लाह ने उसके अंदर जमा कर दी। या सारी चीजों को जो जमा किया, गौर करता है जब इंसान, तो उसके मकसद तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने हमें पैदा किया इबादत के लिए। इबादत के लिए जितनी चीजें इंसान के अंदर दाखिल होनी चाहिए, वो सब चीजें अल्लाह ने उसके अंदर रख दी। और इसके साथ इम्तिहान को जोड़ लें। इम्तिहान का तकाजा है कि अगर इम्तिहान लिया है तो कुछ चीजें उसको दी जाएं। बच्चा खातिर ख्वाह नंबरात नहीं लाता तो आप उसका मुहासबा करते हैं। तुमने जिस स्कूल में चाहा हमने एडमिशन कराया, तुमने जो जो चीजें मांगी हमने वो सब दी, तुमने जिस क्लासेस में दाखला चाहा हमने उसमें कराया, जहां ट्यूशन चाहिए वहां पर कराई, सारी चीजें हमने तुमको प्रोवाइड की, एक भी चीज के लिए मना नहीं किया, फिर ये रिजल्ट क्यों आया? मालूम हुआ इम्तिहान अगर लिया है तो इम्तिहान के एतबार से वो सारी चीजें हमको दी गई हैं। इबादत के लिए बनाया गया तो उस एतबार से वो सारी चीजें हमारे अंदर रखी गई हैं। अब कुछ चीजों को हम सामने रखें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमुना शैया व जअला लकुमुस समा वल अबसार वल अफीदा लअल्लकुम तशकुरून। वही वो अल्लाह ताला है जो तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से इस तरह निकालता है कि तुम कुछ नहीं जानते थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें समात दी, बसारत दी, दिल दिए नतीजे निकालने के लिए, समझने के लिए। ये इल्म यहां से अंदर गया, आंखों से देखकर अंदर गया, अब अंदर जो है वो एक प्रोसेस चलता है नतीजा निकालने का। अल्लाह ताला ने कितने मकामात पर फरमाया अकल से काम नहीं लेते, अकल दिल ऐसी सलाहियतों के साथ अल्लाह ने भेजा। क्यों? इम्तिहान है, इम्तिहान है डायरेक्ट। अब हम देखते हैं, मुहासबा है इसका। वला तस्फु मा लैसा लका बिइल्म इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। किसी ऐसी चीज के पीछे न चलो जहालत के साथ, लाइल्मी के साथ, जिसका तुमको इल्म नहीं। तुम्हारी समात जिससे इल्म हासिल होता है, तुम्हारी बसारत जिससे इल्म हासिल होता है, तुम्हारे दिल, इन सब के बारे में तुमसे सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारा मुहासबा होगा। तुम पागल नहीं थे कि तुम्हारे ऊपर से कलम उठ गया, तुम नतीजा ही नहीं निकाल सकते। सने बुलूगत को पहुंचने से पहले इंतकाल नहीं कर गए थे। अल्लाह ने पूरा पूरा जो है वो तुम्हें इन सलाहियतों के साथ भेजा। साथ ही साथ इम्तिहान का तकाजा यह भी है कि उसको वक्त दिया जाए। कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको 40 साल की उम्र मिली, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इत्माम हुज्जत कर दिया। कहीं कहा कि 60 साल और 70 साल इत्माम हुज्जत हो गया, पूरा टाइम मिला तुमको। इम्तिहान का तकाजा है कि उसको टाइम दिया जाए। लिहाजा आप देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया
لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی بھی آدم کے بچے کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہیں دے دیتا. ان عمری فیما افناہ، عمر تم کو ہم نے دی تھی، یہ ٹائم تھا، کہاں خرچ کیا. وان شبابہ فیما ابلاہ، اس پورے وقت کے اندر پرائم ٹائم تم کو جوانی کا دیا تھا، اس کو کیسے گزارا. ان مالی این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا. وان علم فیما عملا، علم کس قدر حاصل کیا اور پھر جو کچھ علم تھا اس کے مطابق عمل کس قدر کیا، جب تک کہ انسان قیامت کے دن اس کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے. تو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں عبادت کے اعتبار سے بھی اور امتحان کے اعتبار سے بھی، فالہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اندر ایک اپلیکیشن رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے فجور اور تقویٰ. جہاں انسان سچائی کو دیکھتا ہے دل پکار اٹھتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، جہاں غلط کو دیکھتا ہے دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ تمیز کا اپلیکیشن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان بلٹ بالقوہ رکھ دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اس کے علاوہ، ان میں آپ دیکھیے کہ فطرت انسان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا فطرت اللہ فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فطر الناس علیہا، اور اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تم کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب اس کی شرح کے لیے ایک حدیث سامنے رکھیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودان او ینصران او یمجسان او کما قال، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. قرآن نے سورہ روم میں فطرت کے اوپر پیدا کیا، فطرت اسلام. جیسے آم کی گٹلی سے آم ہی کا درخت نکلے گا، اسی طریقے سے انسان کے اندر اسلام موجود ہے. عقل دی، آنکھیں دی، بصارت دی، صحیح اور غلط کی تمیز دی، اور پھر اس پر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں ایک رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے رسولوں کو بھیجا، مبشرین کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور انذار کرنے والے منذرین، تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کسی طرح کا کوئی آرگیومنٹ باقی نہیں رہے. آپ نے مجھے اس کلاس میں ڈالا ہی نہیں تھا تو آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے کہ اتنے نمبرات کیوں آئے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا مجھے اس اسکول میں مت ڈالنا، اب کیوں پوچھ رہے آپ اتنے نمبرات کم کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو کوئی بھی حجت اور آرگیومنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باقی نہ رہے. اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا اور پھر اس کے بعد میں مزید اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو کتابیں دی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب میری طرف سے تمہارے پاس کتابیں آئیں گی اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. کتاب، رسول، صحیح غلط کی تمیز، بصارت، سماعت، عقل، دل، فطرت اسلام، ان ساری چیزوں سے لیس کر کے بھیج دیا اور چوائس دیا، اما شاکرا اما کفورا. میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جانا کدھر ہے تم کو اختیار ہے. یہاں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ ہوگی آخرت کے اندر، جہاں جانا ہے جاؤ. یہ ہے امتحان جو کچھ دے کر لیا گیا ہے. الذی خلق الموت، موت اور حیات یہ ایک ٹائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اب ہمارا امتحان ہے. امتحان دینے والے کے لیے جس نے اس امتحان کو پاس کیا ہے اس کا ایک نمونہ سامنے ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. لہذا یہ کچھ بنیادی باتوں کو جاننے کے بعد اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، امتحان ہم بھی دے رہے ہیں. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی، بیبیلونیا،
عراق، اس کو آپ دیکھیں آج بھی ویسا ہی ہے وہ جغرافیکل لوکیشن. دجلہ اور فرات دو دریا بہتے 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 آتے ہیں اور ان کا سنگم ہو جاتا ہے. یہاں پر آج بھی بہ رہا ہے پانی ہی پانی. جہاں دریا ہوتے ہیں تو دریا اپنے ساتھ زرخیز مٹی لاتا ہے اور میدانی علاقے میں آنے کے بعد اس کو کنارے پر پھینک دیتا ہے. گھاس کے بڑے بڑے میدان، مویشی، دودھ، گھی، پنیر، گوشت، سب کچھ خوشحالی ہی خوشحالی. مزید فارس کی کھاڑی، ار شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عراق کا شہر ار. اور فارس کی کھاڑی، جہاں بھی کھاڑی ہوتی ہے اور سمندر ہوتا ہے وہاں پر پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے ان کو روزی دے. پھل بہت دیکھے تھے، خوشحالی دیکھی تھی، پانی ہی پانی دیکھا تھا. یہ ساری چیزیں جغرافیکل لوکیشن. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر ہوش کی آنکھ کھولی وہ والد بہت مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ پروہت، مذہبی رہنما، بت گر، بت پرست. ان تمام کے تمام ماحول کے اندر کیا ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم جو 2.5 لاکھ کی آبادی کے اوپر مشتمل تھی، یہ سویلائزیشن آف میسوپوٹیمیا دنیا کے اتہاس کے اندر تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، قدیم تہذیبوں میں سے. لہذا پوری کے پوری قوم مشرک. کس کو پوجتی تھی؟ چاند کو. کس کی عبادت کرتی تھی؟ ستاروں کی. کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج، جو سب سے بڑا ان کا دیوتا تھا. سورج کی عبادت کثرت کے ساتھ دنیا میں کی گئی ہے. مناظر فطرت کے اندر دریاؤں کی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے. اب دیکھیے، انسان کی فطرت جو بگڑ جاتی ہے تو مخلوق کو معبود کیسے بنا لیتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس مخلوق کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. سورج کی وجہ سے آبی بخارات پانی بن کر اوپر اٹھتے ہیں جو بارش بننے کا سبب بنتے ہیں. اسی سورج سے ہماری فصلیں لہلاتی ہیں، پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں اس سے. لہذا انسانوں نے ان مناظر فطرت کو ہی معبود بنا لیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اندادم من دون اللہ، اللہ کے سوا ضد اور ند بنا دیے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. پورے مناظر فطرت کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ پارٹنرز بنائے، ضد اور ند بنا، اور ان سے محبت کرتے ہیں. سورج کو دنڈوت بجاتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو پرنام کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ سارے مناظر فطرت کی عبادت کرنے والی وہ قوم تھی. گھر کے اندر شرک، پورے شہر کے اندر شرک. مگر کیا عقل کہتی ہے کہ اکثریت جس طرف جا رہی ہے ادھر جاؤ؟ دل کہتا ہے، فطرت اسلام کہتی ہے چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اللہ نے عقل دی ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، فطرت کہتی ہے غلط ہے یہ. جب انسان اس فطرت کے مطابق پروان چڑھتا ہے تو چاہے پورا کے پورا شہر شرک کے اندر گھٹا توپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام اس توحید کے راستے کے اوپر نبوت سے پہلے جو ان کا مجادلہ ہے، یہ ستارہ یہ معبود ہے، یہ تو ڈوب گیا، یہ چاند یہ بھی ڈوب گیا، یہ سورج یہ سب سے بڑا ہے،
یہ بھی ڈوب گیا، اس کو زوال ہے۔ خالق ایسا نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے اوپر اتمام حجت کے لیے، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی کرتے رہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم اس کو رہنمائی کرتے رہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو انسانوں میں سے اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک تعالیٰ اسی فطرت کی راہ کے اوپر، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی دیوی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ عقل اس لیے دی گئی ہے، اس کا اولین مقصد غور و فکر کا یہ ہے کہ اس مخلوق کے ذریعے سے خالق کائنات تک پہنچو، توحید تک پہنچو۔ سب سے بلند ترین مقصد عقل کا یہی ہے کہ اپنے خالق تک اس کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے پہنچو۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر انسانوں میں سے کچھ جو ہے وہ ان کو اللہ رسول بناتا ہے۔ اللہ کے نبی کو آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، تنہائی پسند آپ ہو گئے، اس سماج کی گندگیوں سے دور۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کے پڑوسی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے تھے، اے خدیجہ واللہ لا اعبد اللہ ابدا واللہ لا اعبد العزى ابدا، مسند احمد کی روایت ہے، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تمام نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کو رسول بنایا۔ آپ حق کی تلاش میں تھے، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو راہ حق کی تلاش میں پایا، آپ کو ہدایت دے دی۔ اب ان کو تو اللہ نے رسول بنا۔ انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فطرت، اپنی عقل، دل، دماغ خود کا استعمال کرتے صحیح رخ کے اوپر، تو جب ایسے لوگوں کے سامنے حق کی بات پہنچتی ہے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار لگاتا کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر، بس ہم ایمان لائے، بالکل تیار جیسے پھل پک کر تیار ہے، ٹہنی کو ہلایا اور پھل گر پڑا، جیسے ان کے کانوں میں نبی کی آواز پہنچتی ہے ان کی فطرت، ان کی سمجھ فوراً لبیک کہتی ہے کہ دیکھنا کہ مقرر کی تقریر کی لذت، جو کچھ اس نے کہا میں نے یہ جانا یہی میرے دل میں ہے، دل کی بات ہے۔ کوئی معجزہ نہیں مانگتے۔ ابو بکر کے بارے میں کبھی سنا کہ کوئی معجزہ مانگا؟ علی کے بارے میں کبھی سنا کہ انہوں نے کوئی معجزہ مانگا؟ اور جنہوں نے معجزہ مانگا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، جب دکھایا گیا تو کیا کیا؟ فطرت مست ہو گئی تھی ان کی۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ كَمَا قَالَ، ماں باپ بنا دیتے ان کو، ماحول بنا دیتا ان کو، وہ اپنی فطرت کا، اپنی عقل کا، اللہ کی دیوی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد قرآن مجید کے اندر بالخصوص مکی صورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو دعوت کے پہلو کے اعتبار سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا، سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے، اے ابا جان میں دیکھتا ہوں، اور اپنی قوم سے بھی، ما ھذی التماثیل التی وانتم لھا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں جن کے سامنے تم دھونی رما کے بیٹھ جاتے ہو؟ ابا جان میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پاتا ہوں۔ یہ سلسلہ گھر میں چلتا رہا، قوم کو بھی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، وہ وقت کیا تھا؟ جب والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے جو ہے وہ تم نے منہ موڑ لیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک،
اگر تم باز نہیں آئے، اگر رکے نہیں، تو میں تمہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور نقد سزا یہ کہ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اسی وقت نکل جاؤ۔ تو یہاں پر دو پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، ایک تلاش حق، نمبر دو حق کو پانے کے بعد اس کا اعلان۔ اب چلیے سلمان فارسی کو سامنے رکھیے، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو سامنے رکھیے، کیا زندگی ہے سلمان فارسی کی۔ اصفہان یعنی ایران کے رہنے والے ہیں، سچویشن سیم، والد آتش پرست اور اس کے پیروہت، اکلوتے لڑکے، خوب دولت باپ کی، بعد میں باپ کا عہدہ ملنے والا ہے سلمان فارسی کو، پوری کے پوری قوم آج کی پوجا کرنے والی، مگر حق کی تلاش، اور حق کی تلاش میں اتنا تکلیفیں، اتنا طویل سفر کہ اصفہان سے نکلتے ہیں دمشق پہنچتے ہیں، یہاں پر کچھ دنوں رہتے ہیں، حق کو حاصل کرتے ہیں، عالموں کی صحبت میں رہتے ہیں، راہبوں کی صحبت میں رہتے ہیں، حق کو حاصل کرتے ہیں۔ وہاں سے اگلا سفر ہے موصل، موصل میں رہتے ہیں، صرف حق کا سفر ہے یہ۔ موصل سے نکلتے ہیں نصیبین، نصیبین سے عمریہ، عمریہ سے بالآخر مدینہ اور حجاز، یہ کل ملا کر 6481 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ ہر جگہ پر انہوں نے رک رک کر حق کی تعلیم حاصل کی، اور آخر میں حق کی تلاش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ تک پہنچا دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ کس کو تلاش ہے حق کی؟ کون ان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے؟ کون ان کانوں سے سنی ہوئی باتوں کو استعمال کرتا ہے سچائی تک پہنچنے کے لیے؟ کون تنہائی میں غور و فکر کرتا ہے آخرت اور توحید کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون غور کیا؟ کون سمندروں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب؟ کون کھینچ کر لایا پچھم سے باز سازگار؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ کس نے سکھلائی ہواؤں کو ہوئے انقلاب؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اس مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچو، استعمال کرو فطرت کو، عقل کو، سمجھ بوجھ کو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ایک قدم آؤ گے 10 قدم آئے گا، چل کر آؤ گے دوڑ کر آئے گا، اللہ کی سنت ہے۔ مگر تلاش کس کو ہے؟ اس سے صرف تلاش ہے روٹی کی، اس سے تلاش ہے صرف کریئر کی، اس سے تلاش ہے صرف دنیا میں عزت مل جائے، نام مل جائے، عہدہ مل جائے، صرف اسی کے لیے اس کا استعمال ہے اور کچھ نہیں، جبکہ اس کا اولین مقصد حق کو پانا ہے۔ لہذا بالآخر سلمان فارسی کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوتی ہے۔ 3 علامتوں کے ساتھ میں یہاں پر راہب نے اور عالم نے ان کو سمجھایا کہ جب تم پہنچو گے، شہر کی علامتیں بتائی، شہر تک تو پہنچ گئے، اور شہر پہنچنے کی کیا قیمت ادا کی؟ جب وہ آخری مرتبہ آخری شہر میں جب راہب نے بتایا کہ آخری نبی کے نزول کا وقت قریب ہے، تمہاری تلاش میں اگر سچائی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ گے حجاز۔ قافلہ آیا، معلوم ہوا حجاز سے آیا ہے، کہا کہ میں نے بکریاں، بھیڑ، یہ پیسے کمائے ہیں، یہ سب لے لو مگر اپنے ساتھ مجھے لے چلو۔ سب کچھ دے دیا اپنا حق کے لیے۔ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ لے لو سب کچھ تم، بس مجھے حجاز لے چلو۔ انہوں نے لیا سب کچھ، آم کے آم، گٹلیوں کے دام، ساتھ میں سلمان فارسی کو مدینہ میں لا کر بیچ بھی دیا، یہودی کے غلام ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، لہذا ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے ہیں، اس وقت کام کر رہے ہیں باغ کے اندر،
جیسے اس غلام نے یا اس کے رشتہ دار نے یہودی کے بتایا کہ جو مدینہ کے لوگوں کو انتظار تھا وہ مدینہ میں آ گئے ہیں، تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے ان کے، انتظار تو اسی کا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، غور کیا، آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ یہ علامت بتائی تھی آگے میں وہ صدقہ نہیں لیں گے۔ نبی نے سب کو تقسیم کیا، خود نہیں کھایا۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی ہدیہ ہے، اللہ کے نبی نے کھایا، سب کو بھی تقسیم کیا گیا۔ دوسری علامت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد نشانی دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی۔ اللہ کے نبی ایک جنازے میں شریک ہے، کبھی اس اینگل بنا کر کبھی یہ اینگل بنا کر آپ کے اوپر چادر، اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو لڑکایا پیچھے، جیسی اس نبوت کی مہر کو دیکھا اللہ کے نبی سے چمٹ گیا اور زار و قطار بچے کی طرح رونے لگے، اور پھر اپنی پوری حق کی تلاش کی داستان سنائی۔ زندگی امتحان ہے، حق کی تلاش کا امتحان ہے، اور اس اعتبار سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ حق کو پانے کے بعد حق کا اعلان، امتحان، ایک سیڑھی اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں اعلان کیا، اپنی قوم کے اندر اعلان کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سزا تمہارے لیے ادھار ہے، اگر تم باز نہیں آئے تو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کروں گا، اور نقد سزا یہ کہ تم فوراً گھر چھوڑ دو، نکل جاؤ گھر سے۔ نکل گئے۔ جب نقد سزا دی جاتی ہے اور ادھار کا وعدہ کیا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہتا آج میرے چلو دھمکی ہے، نہیں، نقد سزا فوراً ملی، چلو گھر سے نکل جاؤ، نکل گئے۔ اور اب بھی اگر باز نہیں آئے تو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا، اب اس سے نوٹس لے لو، نکل گئے گھر سے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے ہیں، من پسند قیمتی جوتیاں، مہنگے سے مہنگا عطر، ہیئر سٹائل کا شوق، خوبصورت بال، گڈ لکنگ، ویل ڈریسڈ۔ مکہ کی ہر لڑکی چاہتی ہے کہ نکاح کرے مصعب ابن عمیر سے، کہیں اگر نہیں دکھائی دیتے خوشبو سے کہتے ہیں یہاں کہیں مصعب گزرا ہے، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ مگر جب حق کو قبول کیا تو جتنی دولت والد چھوڑ گئے تھے، چچا کفیل تھے، کہا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا ہے، لہذا یہ جو گھر سے اسی وقت نکل جاؤ، اگر تم باز نہیں آتے۔ فوراً گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ چچا نے سوچا کہ جب یہ دولت سے دستبردار ہونا پڑے گا تو پھر دن میں سارے نظر آئیں گے، جب دیکھ رہے ہیں کہ گھر چھوڑ کر جا رہے، دھمکی کا کوئی اثر نہیں، کہا کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا یہ بھی تمہاری اس سے مشرک باپ کی کمائی، اتارو اس کو، اتار دیا۔ اور پھر لباس کیا ہے؟ کمبل ہے، ببول کے کانٹے اس سے بندھے ہوئے، اور آستین چمڑے کا نصف پنڈلی تک۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی مدرس، کوئی پڑھانے والا، اسلام سمجھانے والا بھیجیے۔ اللہ کے نبی نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ 1 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے 70 سے زائد مرد اور کچھ عورتیں اسلام میں داخل کی۔ جو ریکارڈ پر ہے، جو ریکارڈ پر نہیں ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اتنی محنت سال بھر کی، اپنے آپ کو کھپا دیا۔ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ میرا اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کو میں نے ارپن کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد غزوہ احد کے اندر شہادت پاتے ہیں، سر کو ڈھانکتے پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو ڈھانکتے کپڑے سے سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے مصعب کے سر کو ڈھانکو اور اس چیر کی گھاس سے ان کے پاؤں کو جو ہے وہ ڈھانک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی مصعب کو دیکھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ اتنی عالی شان زندگی کو حق کے لیے قربان کیا۔ جانور ہم لاتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں، کیا خون اللہ کو پہنچتا ہے؟ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے؟ یہ باتیں ہیں جو یاد کرنے کی کہ ہماری زندگی کس قدر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہے اگر حج و طواف کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کنگ ہو کر رہ گئی مومن کی تیج بے نیام۔
یہ پیغام کیا دیتی ہے ہر سال آ کر؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، سارا کی زندگی، ہاجرہ کی زندگی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، لوط علیہ السلام کی زندگی، ان کی بیوی کی زندگی کیا پیغام دیتی ہے ہمیں؟ زندگی قربانی ہی قربانی ہے حق کے لیے. یہ رکتا نہیں ہے سفر، حق کی تلاش، حق کو پانے کے بعد اعلان، اور جو بھی تکلیفیں آئے اس کو جھیل جانا حق کی خاطر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بھی ہم سنتے ہیں، جب انہوں نے بت شکنی کی اور حجت قائم کرنے کے لیے کہا کہ یہ بڑا ہے، اسی نے کیا ہے، اور کندھے پر کلاڑا بھی ہے. مذہبی رہنماؤں کی عدالت میں پیش کیا گیا، انہی کے سامنے انہوں نے حجت پیش کی، یہ دلیل پیش کی. فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے نفوس میں جھانکا. فالہمھا فجورھا وتقواھا، اور اندر سے کیا آواز آئی پتہ ہے؟ فطرت نے کیا آواز دی؟ بات تو وہی صحیح ہے جو ابراہیم کہہ رہے ہیں، حق وہی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، مگر اس کے اوپر لبیک نہیں کہا اس آواز کے اوپر. پھر ان کے اندر ایک گھمنڈ آیا، آکڑ دکھائی، اور کہا اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے تو ایسی سزا دو ابراہیم کو کہ اس کے بعد کوئی ان معبودوں کے خلاف بولنے والا نہ رہے. مگر جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کس نے کیا ہوگا؟ تو اس وقت ایک لفظ آیا ہے کہ وہ ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں. وہ ایک جوان ہے. کون ہے؟ جوان ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی جوان ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے بھی ہوتا ہے معاملہ. بادشاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیش کرتے ہیں، حجت کرتا ہے وہ. مگر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ سارے وہ مذہبی رہنما، ساری قوم، سارے رشتہ دار سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، تمام شہداء کے سردار حمزہ ابن عبد المطلب ہیں. ورجل قام الى امام جابر فامرہ ونہاہ فقتلہ، ایک جابر امام کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے اور حق بات کرے اور وہ ظالم اس کو قتل کر دے. وہ بھی شہداء کا سردار ہوگا قیامت کے دن. کبار تابعین میں سے ایک تابعی ہیں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ. عمر بن الخطاب کا دور خلافت ہے. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے کے اندر، اس کے حمایتی ایک سے بڑھ کر ایک سے اسود انسی کے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اس کو باطل قرار دیا. اپنے خلاف دیکھ کر اسود انسی اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا ایسے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکالا. جیسے حق کی تلاش میں سلمان فارسی کی زندگی ایک بہت بڑی عبرت کا نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جب آپ کو آگ میں ڈالنے کا وقت آیا، بخاری کے اندر روایت ہے اس آیت کے حوالے سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس حوالے سے کتاب التفسیر میں روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں، قال ابراہیم علیہ السلام ہینا القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب یہ نہیں کہ ویٹنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اب ان کو انڈیل دیا گیا، القیا انڈیل دیا گیا آگ کے اندر. اب وہ آگ کی طرف گزر رہے ہیں. توکل دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ. اس وقت کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کیا انجام ہونے والا معلوم ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہاں رکے ہوئے تو کوئی واپس بلایا جائے گا، نہیں، اب گر چکے، اب جانے والے، کوئی روک نہیں سکتا. اب جس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم. ہم سب جانتے ہیں اللہ نے بالکل سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا.
اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ ابو مسلم خولانی کو آگ میں سے نکالا. کہیں جو ہے وہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام میں نہ آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکال دیا اور یہاں پر ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے نکال دیا. وہ وہاں سے ہجرت کرتے 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 مدینہ پہنچے. ساری رپورٹنگ عمر بن الخطاب کے پاس میں تھی. اس اجنبی کو دیکھا تو کہا کہ کس علاقے جو کا فلاں علاقے. وہاں پر اسود انسی نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہاں کوئی ابو مسلم خولانی ہے جو اس کے مقابلے کھڑا ہوا. کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچایا. کہاں کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ تمہیں ابھی مسلم خولانی ہو نا. اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا. یہ اللہ والوں کی علامت ہے. بہت سی مثال ہے اس کے اندر. وہ دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے, کتنے ہی بڑے ہو, مگر وہ دنیا کے اندر بڑے بننا نہیں چاہتے. ہوا کیا؟ گلے سے لگایا اور کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من سنیا بہ کما سنیا بہ ابراہیم الخلیل. تمام شکر اور تعریف ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے عمر کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو نہ دکھا دیا مجھے کہ جس کو اللہ نے آگ سے بچایا جیسے اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل کو آگ سے بچایا تھا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. لہذا وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں. وقال ذاہب الی ربی سیہدین. کہا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری ضرور رہنمائی کرے گا. اس وقت آپ کی بیوی اور اس کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی, یہاں سے یہ 4 افراد ہے جو نکل پڑتے ہیں. اب اس کے بعد سدوم ہے جہاں پر لوط علیہ السلام ہے. آپ کبھی فلسطین ہیں, کبھی مصر ہے, سدوم ہے, اور جس وقت نکالے گئے تھے جوان تھے, وہ ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے ربی حب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اولاد کب ملی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. جوانی میں نکالے گئے ہیں, اللہ سے دعا مانگی ہے, مگر اولاد کب ہوئی ہے؟ علی الکبر, بڑھاپے کے اندر جس نے مجھے اولاد دی. اتنے انتظار کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی. مگر جب یہ ہجرت کی ہے تو ہجرت حبشہ جب ہونے لگی, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں ہجرت کرتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیبہم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہو, ساتھی ہو. ان عثمان علی اول من ہاجر الی اللہ بآلہ بعد ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام دھرتی کے اوپر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی گھر والوں کے ساتھ میں ہجرت کی, ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم. وہ اپنے گھروں سے نکالے بھی گئے اور اسلام کے خاطر ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. خود بھی گھر چھوڑا یا کبھی ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا اسلام کی خاطر اور حق کی خاطر. عید قربا ہم کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی کہ کیا کچھ نہیں قربان کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر. لہذا بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو دی. مگر اب آپ دیکھیں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی, جب اسماعیل علیہ السلام اپنی اس عمر کو پہنچے, سایہ صحیح
یعنی ان کے پٹھے مضبوط ہو گئے, بیٹا جوان ہو گیا, مگر اس سے پہلے بڑھاپے کی حالت کے اندر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اور امتحان دیکھیے کیا ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. دنیا کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان کا نکاح ہو گیا, اگلے سال اولاد ہو گئی, اگلے سال ایک اور اولاد ہو گئی, اگلے سال اور اولاد ہو گئی, اس کو اتنی قدر نہیں ہوتی. مگر شادی ہو گئی, 6 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, عمر بڑھتی جا رہی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو جب آخری وقت میں اولاد ہوتی ہے تو نفسیات بات کی ہوتی ہے کہ اب آخری جتنا وقت بچا ہے میں اس اولاد کے ساتھ گزاروں. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس کو لے جا کر اس حجاز کی زمین میں اپنی بیوی اور ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو یہاں پر لا کر, جو شیر خوار ہے, لا کر ڈال دوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پر لا کر ڈال دیتے ہیں. جب چھوڑ کر واپس جانے لگتے ہیں تو اس وقت ہاجرہ کہتی ہیں کہ اس بے آب و گیاہ جہاں پر انسانوں کی اس طرح سے آبادی نہیں, ہمیں کس کے سپرد چھوڑ کے جاتے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا, لا یلتفت, کوئی التفات نہیں کیا اپنی بیوی کی طرف. اور پھر بالآخر ہاجرہ سمجھ گئے اور کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ کہا کہ نام ہاں. تو کہا کہ پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا ایسی بیوی. اور پھر یہ صفا مروہ کی سعی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ اور اسماعیل کی یادگار بنایا, جو حج اور عمرہ کا ایک رکن بنا, مقام ابراہیم جس کو مصلی بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی یاد, یہ صفا مروہ ہاجرہ اور اسماعیل کی یاد, قربانیاں ہی قربانیاں. اور جب واپس ہوتے ہیں تو پھر دور نکلنے کے بعد اس طرف رخ کر کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب, میں نے اپنی اولاد کو, اپنی جنریشن کو تیرے یہاں پر بے آب و گیاہ جہاں پر پانی نہیں ہے, اور بچپن میں پانی کتنا دیکھا ہے, 2 دریاؤں کا سنگم. بیٹے کے لیے پانی نہیں ہے, بیوی کے لیے پانی نہیں ہے. امتحان کیسا ہے, جس باپ نے زندگی تکلیف میں گزاری ہو اس کی زبان سے آپ کئی بار سن چکے ہوں گے ایسے باپ کے کہ جو تکلیف میں نے جھیلی ہے نا بچپن میں, اپنے بچوں کے سامنے آنے نہیں دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں یاد آتا ہوگا, اتنا پانی میں نے دیکھا, اتنا پھل, اتنی خوشحالی, میرے بچے کے حصے میں پانی بھی نہیں. جہاں پر اے اللہ بے آب و گیاہ زمین کے اندر اپنی ذریت کو میں نے لا کر ڈالا ہے, مقصد کیا ہے, لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نماز کو قائم کریں. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر, وارزقہم من الثمرات, اور پھلوں سے ان کو روزی دے. بچپن میں بہت پھل دیکھے, فارس کی کھاڑی جہاں سمندر, وہاں پھلوں کی پیداوار. اب اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام 2 مرتبہ احادیث میں ملتا ہے ذکر اس واقعے کے بعد, اس واقعے کے بعد اور 2 مرتبہ اور بھی ہے, مگر 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جب آتے ہیں بہو سے ملاقات ہوتی ہے, کہتی کیا حال ہے, کہا بڑی تکلیف ہے, یہ ہے وہ ہے. کہا بیٹے سے کہنا کہ بدل دیں چوکٹ کو. سمجھ گئے اسماعیل علیہ السلام. دوسری مرتبہ دوسری بہو ہے, کہا کیسی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کہا کہ کہنا کہ چوکٹ کو برقرار رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح لوگ 4 بنیاد پر کرتے ہیں, لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا. اس کے مال کو دیکھ کر, اس کے جمال کو دیکھ کر, اس کے خاندان کو دیکھ کر, اور اس کے دین کے دیکھ کر. فاظفر بذات الدین, تم دین کو ترجیح دو. قربانی کی عید ہم کرتے ہیں, جانور کو ذبح کرتے ہیں, نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. جب شادی بیاہ کرنے کے لیے جاتے ہو, جب بہو کو تلاش کرتے ہو, تو یہ قربانی کی عید یاد آتی ہے تم کو کہ کیسی بہو گھر میں لاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ جس بہو اور جس عورت کے دامن کے اندر ایک نبی پرورش پانے والا ہے,
اور اسی کی نسل کے اندر ایک آخری نبی اس کی بعثت ہونے والی ہے. دعائیں مانگنے سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لڑکی خوبصورت ہے، دین آ جائے گا بعد میں. مال ہے، دین نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دین بعد میں آ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا پرائرٹی کے اندر دین کو تم نمبر 1 کے اوپر رکھو. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ان کے پٹھے مضبوط ہوئے، اب خود بوڑھے ہو چکے ہیں. معاملہ کیا ہے کہ چلو بڑھاپے کی لاٹھی اب تیار ہو گئی، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ وہ کر گزری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. دونوں تیار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، پیشانی کے بل لٹا دیا ہے، اس وقت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اس وقت انہوں نے سفید قمیص پہن رکھی ہے، بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابا جان بعد میں آپ کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا اس ڈیزرٹ کے اندر، تو یہ قمیص اتار لیجئے، اس کے اندر مجھے کفنانا. بیٹے کو بھی معلوم ہے میں ذبح ہو جانے والا ہوں. وہ تو بعد میں ہم کو پتا چلا کہ اللہ نے کیا کیا. والد کو بھی معلوم ہے کہ اب کھیل ختم ہے، مگر ہر طرح کا امتحان دینے کے لیے تیار ہوئے. اور پھر اللہ رب العزت نے کہا فنادیناہ ان یا ابراہیم، ندا لگائی گئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اور پھر اللہ تعالی نے وہ ذبیحہ آسمان سے نازل کیا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک ذبیحہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد والوں کے اندر اس کو ہم نے باقی رکھا کہ ہر سال یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے ابراہیم کی یاد کے اندر. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بے شک یہ بہت کھلا ہوا اور بڑا امتحان تھا. مگر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آخر میں اللہ نے کہا کہ بہت بڑا امتحان تھا. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے. اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو ہمیش کے لیے بعد والوں کے اندر باقی رکھا. تو گویا ہم جانور لاتے ہیں، اس کی قربانی کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ پوری ابراہیم علیہ السلام کا ایک سرسری خاکہ ان ایام کے اندر اپنے ذہن میں گردش دینا چاہیے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. وہ قربانیاں ہاجرہ کی، وہ قربانیاں اسماعیل علیہ السلام کی، وہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں جب ہم ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کس کے کلمات ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. کیا واقعتاً ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری نماز، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ساری چیزوں سے رخ کو پھیر کر کیا خالصتاً ہم نے رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے؟ تئیس عبد الدینار تئیس عبد الدرہم. ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے جبے اور قبے کا بندہ، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. کدھر رخ ہے ہمارا؟ ہماری اسٹرگل، ہمارے ایفرٹ، ہماری صلاحیتیں، اس کا پورا حصہ کہاں لگ رہا ہے؟ حق کی تلاش میں، حق کو پانے کے بعد اس کے پرچار کے اندر، اس کی راہ میں آنے والی تکلیف کو جھیل کر مسلسل آگے بڑھنے کے اندر. ہمارا مال، ہماری جان، ہماری صلاحیتیں
किस कदर उसका हिस्सा अल्लाह ताला की राह में लग रहा है। ये सारी बातों का पैगाम हमें कुर्बानी की ईद देती है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर साल जो ये यादगार बनाई है, हमें वाक़ईतन इसके अंदर जो पैगाम है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें हमारे माल को, हमारी सलाहियतों को, हमारी जवानी को, हमारी जिंदगी को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसरा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन। ऐ अल्लाह ताला तो हर उस इंसान की मदद फरमा जो तेरे दीन की मदद कर रहा है। अल्लाहुम्मा मखजुल मन खज़ल व आरज़ दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। ऐ अल्लाह तो हर उस इंसान को रुसवा फरमा जो तेरे दीन की रुसवाई में अपना सब कुछ लगा रहा है। ऐ अल्लाह तो हमें उन लोगों में से न बना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।